بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اپنے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مسلم لیگ کا قیام۔ یہ اب جو ہم دیکھیں گے، اپنے لیکچر اٹینڈ کریں گے، تو اس میں وہ جو لانگ کوسچن ہے جو کہ ایکسرسائز کے آخر میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ 1906 میں عمل میں آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ ذکر بھی کریں گے کہ آیا وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، یا اس وقت کے جو مسلم رہنما تھے، خاص طور پر جو علی گڑھ سے وابستہ لوگ تھے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ چونکہ ہم اس جو ہمارا ابھی تک کا مطالعہ ہے، اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ علی گڑھ تحریک جو ہے اس نے قیام پاکستان کے لیے بڑی خدمات ادا کی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ تحریک پاکستان میں جو اصل خدمات ہیں وہ علی گڑھ سے ریلیٹڈ جو تحریک تھی اسی میں ہمیں نظر آتی ہیں، یا علی گڑھ سے جو ایجوکیٹڈ ہو کے لوگ جو ہے وہ آگے آئے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ آپ کو کہہ لیں کہ 1858 میں جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1857 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کے خاتمے کے بعد جو 1858 میں ڈائریکٹ جو بر صغیر ہے اس کو برطانوی نظام کے تحت کر دیا گیا تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ تاج برطانیہ کے تحت۔ تو اس کے ساتھ ہی جو 1861 میں آپ یوں کہہ لیں کہ مختلف جو ایکٹس تھے، یہ ان کے ذریعے سے جو ان پہ رول کرنے کی کوشش کی گئی بر صغیر کے لوگوں کو، اور میں نے جیسا کہ اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک دم سے جو مسلمانوں کا زوال ہوا، اس زوال سے ذہنی طور پر مسلمانوں کو نکالنے میں جو سر سید احمد خان نے کردار ادا کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی کہ اگر ایک چیف جسٹس تھا تو اس کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ایک مطلب ہے کہ وہ اگر 1857 میں چیف جسٹس تھا تو 1858 میں اس کو ایک خاکروب کی نوکری بھی میسر نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس وہ سکل نہیں تھی، خاص طور پر وہ جو انگریزی زبان تھی اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا، یا انگریزی قوانین کو امپلیمنٹ کیا گیا، تو اس طریقے سے یہ ایک اعلیٰ سطح یہ مسلمان کی آپ یوں کہہ لیں کہ تکالیف تھیں، اور نچلے درجے کے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ تو وہ جو شودروں اور جو ہندوؤں کی سب سے نچلی ذات دلت، ان سے بھی نیچے ان کو شمار کیا جانے لگا۔ تو اس کا جو یہ جو ہندوانہ تعصب ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ بڑی زور و شور کے ساتھ ابھر کر دکھائی دیتا ہے 1858 کے بعد، اور اس میں باقاعدہ طور پہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی ہندوؤں نے اپنی جو مختلف مذہبی تحریکیں تھیں ان کو بھی آ کے جو ہے وہ زیادہ جلا بخشی، جیسے آریہ سماج، برہمو سماج، شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں، کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا یا جس طرح کے اقدامات اٹھائے تو روح کانپ جاتی ہے۔ اس طرح کے جو جب ہم تاریخی واقعات جانتے ہیں، آپ دیکھ لیں موجودہ حالات میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان میں کس طریقے سے کس طرح کا بے ایمانہ جو ہے وہ کیا جاتے ہیں، اقدامات کیے جاتے ہیں، کتنے ظلم کیے جاتے ہیں کشمیر کا، اور موجودہ ہندوستان کے جو حالات و واقعات ہیں۔ آج کل تو میڈیا بہت اوپن اور آزاد ہے، آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے آپ سمجھدار ہیں، تو تھوڑی بہت تو آگاہی ہوتی ہوگی، تو آپ سوچیں کہ آج سے 150 سال پہلے کس طرح کے 200 سال پہلے کس طرح کے حالات و واقعات ہوئے ہوں گے، اور ہمارے اجداد نے کس طریقے سے ان نامساعد حالات کو فیس کیا ہوگا۔ جی
تو اسی طریقے سے یہ تقریباً جب سلسلہ چلتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بنارس کے ہندوؤں نے 1867 میں جب ایک قانون پاس کیا کہ بنارس میں جو ہے وہ ہندی، وہ جو دیوناگری رسم الخط کے ساتھ اس کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا، تو اس کے مقابلے میں پھر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو آپس میں وہ فسادات شروع ہو گئے، اور انہی فسادات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں جو ہے وہ عمل میں آتا ہے۔ اب اس 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لبرل جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو جوائن کیا، لیکن اس کے پیرالل جو سر سید احمد خان نے سٹیج دیا، وہ سٹیج یہ تھا جی کہ اس میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، ایک سیاسی نیم سیاسی قسم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مسلمانوں کو ملتا ہے، اور اسی پلیٹ فارم میں سر سید احمد خان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب کا حکومت برطانیہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر وہی پلیٹ فارم جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم ہے، وہی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے پورے ملک سے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو 35 علماء کا وفد جو ہے لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور جہاں پہ وہ ان کو کہتے ہیں جی کہ ہاں میں آپ کی پرابلم سمجھ کے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت ہے جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یا ان کے لیے کام کر سکے، اور جس سے آپ یوں کہہ لیں کہ شملہ وفد کی کامیابی سمجھتے ہوئے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اور یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اسی پلیٹ فارم سے جو کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے وہ تحریک علی گڑھ کا ایک جو آپ یوں کہہ لیں کہ حصہ تھا، اسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا کیا کہتے ہیں قیام عمل میں آتا ہے۔ اچھا، جب آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہر مختلف اغراض و مقاصد جو ہے وہ طے کیے جانے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک آئینی کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس آئینی جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ آئین تیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ وہی لوگ ہیں جو کہ تحریک علی گڑھ سے یا علی گڑھ سے فارغ التحصیل ہو کے آگے آئے ہوئے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، مولانا ظفر علی خان، اور اس طرح کے بہت سارے مطلب ایسے نام ہیں جید ہمارے اکابرین کے، تو وہ آگے آتے ہیں۔ پھر وہ ساراغا خان، ان کی خدمات کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ پھر اسی طریقے سے آپ یوں کہہ لیں جی کہ باقی جسٹس امیر علی، تو یہ ایک بڑا لامتناہی ہمارے قائدین کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ تو ان کے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اس اجلاس کے بعد یہ طے پایا جاتا ہے جی کہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے وہ اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ اب یہ چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سب سے پہلا مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے اس میں یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ سے وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا، اور ان کے درمیان وہ جو شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ ہندوؤں کی یا یاری یا مکاری کی وجہ سے چلا آ رہا ہے، اور جس سے مسلمانوں کو پے در پہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا وہ جو خلیج ہے اس کو کم کرنا، اور مسلمانوں کو ایک طرح سے آگے آنے کا موقع ملنا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ گو کہ اس وقت جو جدید تعلیم تھی اس میں بڑے بعد میں انہوں نے شرکت کی، ہندو جو ہے وہ ذرا پہلے سے اس میں شامل ہو چکے تھے، اور پھر وہ تھوڑا انگریز ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا جی
کہ حکومت برطانیہ سے وفاداری کو کس طریقے سے جو ہے وہ شو کیا جائے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کو جابز اور اس طرح کی جو پرابلم آ رہی تھی، جو شملہ وفد نے وہ اپنی ریکویسٹ کی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ جاری رکھا، کیونکہ برطانوی حکومت نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ کچھ جاب یا کچھ شعبہ جات ایسے تھے کہ جن کو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا یا ان کو نہیں لیا جاتا تھا آف دی کورس۔ ایک بات بتاتا چلو، مطلب جیسے مولانا محمد علی جوہر ہیں، انہوں نے جو ICS کا ایگزام دیا انڈین سپیریئر سروسز کا، تو ان پہ جو وائوا تھا اس میں یہ آبجیکشن کر دیا گیا کہ یہ بندہ تو اوور کلیور ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے مطلب ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ اقدامات ملتے ہیں کہ جب دیکھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایز اے مسلم، تو اس کو جو ہے وہ بیک پہ کر دیا جائے ایسے ہی۔ دوسرا جو اغراض و مقاصد میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور ان کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، ان کو برطانوی جو اس وقت کے اہلکار ہیں یا اس وقت کے جو حکمران ہیں، خواہ وہ ہندوستان میں ہیں خواہ وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، تو ان تک پہنچانا۔ یعنی کہ مسلم لیگ کا قیام کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اس وقت کے حقوق جو تھے ان کا تحفظ کرنا، جیسا کہ مختلف واقعات میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہندو جو ہے وہ ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کے ساتھ دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اگر ان کا کوئی مذہبی تہوار ہوتا تھا تو ادھر وہ اپنا تہوار شروع کر دیتے، ہولی، دیوالی، اسی طرح سے وہ گنیش دیوتا اور فلانا فلانا۔ تو جس طرح سے مسلمانوں کی عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، عید میلاد النبی ہوتا ہے، یا محرم الحرام کے جلوس ہوتے ہیں، تو ان کے پیرالل انہوں نے اپنی یہ جو ہے نا قومی تہوار منانا شروع کر دیے تھے۔ اور ظاہر ہے جب ایک ہی قصبے میں یا ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں اس طرح کے جلوس نکلتے ہیں تو ایک دوسرے پہ وہ طعن و تشنیع اور پھر اس سے آگے وہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، تو جان بوجھ کے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے تھے۔ تو ان چیزوں کے پیش نظر یہ کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے پھر جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں یا برصغیر میں بسنے والی جو مختلف اقوام ہیں، ضروری نہیں کہ ہندو بلکہ کرسچن یا سکھ یا بدھ مت یا دلت شودر جو بھی اقوام ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ مفاہمت اور دوستی کی پالیسی کو فروغ دینا ہے۔ یعنی کہ مسلم لیگ کے قیام کا اس وقت مقصد ہرگز پاکستان کا قیام دور دور تک فہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ضرور تھا کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک تو جو برطانیہ، حکومت برطانیہ ہے اس کے ساتھ مفاہمت اور دوستی، پھر اپنے جو حقوق اور مفادات ہیں ان کا تحفظ، خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ، اور تیسرا دیگر اقوام کے ساتھ جو کہ ہندو جن کو آپس میں ملا رہے تھے یا ابھی تک انہوں نے ملایا ہوا ہے، آج وہ نقاب جو ہے وہ ان کے ہندوتوا کے چہرے سے الٹا گیا، بلکہ کافی سارا الٹ چکا ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں، وہ ادھر نیپال کی طرف دیکھ لیں، ادھر سینٹرل انڈیا میں دیکھ لیں، ہر طرف جو سلوک ہو رہا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ اعلیٰ ذات اور نچلی ذاتوں کے ساتھ جو کلیش بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو کلیشز بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے، لامتناہی سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ لیکن یہ اس وقت جو مسلم لیگ قائم ہوئی اس کے اغراض و مقاصد میں ہرگز نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نے اپنے یہ جو 3 مین آبجیکٹیوز تھے، مقاصد تھے، ان کو جو رکھا تھا، تو اس سے پھر یہ آگے سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے وہ چلنا شروع ہوا کام۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1913 میں ایک بار پھر آپ کو یاد کراتا چلوں کہ قائد اعظم جب وہ جوائن کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کے جوائن کریں، چونکہ قائد اعظم کی اپنی وہ جو قانونی اور آئینی جو مہارت تھی اس کو تو انگریز بھی مانتے تھے،
ٹھیک ہے جی، اس وقت کی سرکار بھی مانتی تھی. تو اس سے پہلے جو چلا آ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ قائد اعظم کی تجویز پر وہ جو پہلا پوائنٹ تھا کہ حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری، تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری کے بجائے یہ ہے کہ سیلف گورنمنٹ کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جائے. وفاداری تو ایک ایسے ہی وہ ملا جلا سا وہ گول مول سی بات تھی نا کہ وفاداری کیا جی. ٹھیک ہے جی. تو قائد اعظم نے باقاعدہ طور پر یہ پوائنٹ جو ہے وہ شامل کروایا مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں، یعنی کہ ان کی آتے ہی ان کی جو پہلی کامیابی ہے، اتنے بڑے بڑے رہنما موجود تھے ان کی موجودگی میں، کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک ایسا نظام حکومت چاہتی ہے جو کہ یہاں کے لوکل لوگوں کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہو یا جس کا نفاذ ہو، سیلف گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے آگے جا کے جو ہے وہ یہ اس پوائنٹ کو اسٹرانگ کیا کہ مسلمانوں کے لیے یا ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے ان کے نظام حکومت میں نہ صرف شمولیت ہو بلکہ اس ٹائپ کا نظام حکومت ہو کہ وہاں پر بسنے والے جو مقامی باشندے ہیں ان کو یہ حق ملے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ حق ملے کہ وہ بر صغیر پر اپنے طور پر آزادانہ طور پر اپنی حکومت گورن کر سکے. یعنی کہ یہ ایک طرح سے نیم خود مختاری کی طرف ایک پہلا ایک چھوٹا سا سٹیپ تھا جو آگے جا کے ایک بڑی کامیابی میں تبدیل ہو جاتا ہے. عزیز طلباء، یقیناً جو ہے وہ آپ اس لیکچر کو سن کے اس کی تیاری کریں گے. اس کے جو آنسر کوسچن ہیں، بکس جن لوگوں کے پاس ہیں وہ اس کو کنسلٹ کریں گے، اور اس کے جو مشقی سوالات ہیں لانگ اور شارٹ کوسچن ایم سی کیوز کی شکل میں وہ آپ تیار کریں. اور اگر ان کی تیاری کے وقت آپ کو کوئی لفظ، کوئی پوائنٹ، کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 تھا. انشاءاللہ کل ہم لیکچر نمبر 8 کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے، اور اس کا میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ وہ تحریک خلافت سے متعلق ہوگا. اللہ حافظ.